السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 74، 75، 76 یعنی 74، 75، 76 یہ تین آیات آپ کے سامنے سورۃ الاعراف سے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ سیدنا صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم سمود کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی کفر و شرک اور بت پرستی کو دیکھ کر ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اتنے سارے بتوں کی جو تم پوجا کرتے ہو ان کو چھوڑ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. تو جواب میں ان کے قوم کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کو کوئی معجزہ دکھلائیے. اور پھر ان لوگوں نے خود معجزہ کو واضح کیا کہ متعین کیا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے جس کے اوپر کوئی اترنے چڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بالکل سپاٹ اور صاف ستھرا چٹان ہے، اس چٹان سے ایسی اونٹنی نکال کر کے دکھلائیے معجزے کے طور پر جو بالکل کمپلیٹ حاملہ ہو، بچہ بالکل پیدا ہونے والا ہو. سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے عہد و پیمان لے کر، ان سے وعدہ لے کر کے کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے معجزہ کو پورا کر دیا تو تم لوگوں کو ایمان لانا ہوگا. یہ وعدہ لے کر کے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر اونٹنی کو بھیج دیا. اونٹنی جب آئی، معجزہ لوگوں نے دیکھ لیا تو کچھ لوگوں نے ایمان کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور باقی لوگوں نے اس کو انکار کر دیا. سامعین کرام، اس کے بعد بھی جب ان لوگوں نے اپنا جو مطالبہ تھا اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اس کے بعد بھی سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. قوم عاد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس روئے زمین کا جانشین بنایا ہے. سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو صالح علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، یہ قوم عاد کے بعد آئے اور طاقت و قوت میں، ڈیل ڈول میں، مضبوطی میں، لمبا چوڑا ہونے میں بالکل قوم عاد ہی کی طرح سے تھے، بڑے لمبے چوڑے. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں کی عمریں 300 سال سے لے کر کے 600 سال تک ہوا کرتی تھی، یعنی چھوٹی عمر کے نہیں تھے. 300 سال سے لے کر کے 600 سال تک کی عمر ہوتی تھی اور بڑے مضبوط. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے بات کو جو کوڈ کیا، نقل کیا اور یہاں پر نازل فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کی طرح سے طاقت و قوت والا بنایا ہے. اور دوسرا مطلب یہ کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ہود علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا، تم لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزہ کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی ویسا کر سکتا ہے جیسا ان لوگوں کو کیا. سامعین کرام، آگے مزید سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو قوم عاد کے بعد اس روئے زمین کا جانشین بنایا اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بسایا. اور مزید کہا کہ تَتَّخِذُونَ مِن سُحُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. ہم نے بھی بتلایا کہ ان کی جو عمریں ہوتی تھی 300 سال سے لے کر کے 600 سال تک. آج
آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک گھر بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی حساب کتاب کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 100 سالوں کا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر بنتا ہے مٹی کی اینٹ ہوتی ہے، سیمنٹ ہوتا ہے، ہر طرح کے مٹیریل ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی 100 سال کا ایک حساب کتاب بنتا ہے، اس کے آگے بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں وہ لوگ اگر اس طرح کا گھر بناتے یا لکڑیوں کا گھر بناتے تو 100 سال کے اندر میں وہ گر جاتا، لیکن ان کی عمریں کتنی ہوتی تھی؟ 300 سال سے لے کر کے 600 سال تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی قوت دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، اتنا ہنر اور اتنا زبردست ملکہ دیا تھا کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے۔ ماہر سنگ تراش، زبردست انجینئر ٹائپ کے لوگ تھے وہ لوگ، پہاڑوں کو تراش کر کے ایسا گھر بناتے تھے کہ اس گھر میں کھڑکیاں ہوتی تھی، ہر طرح کی سہولت ہوتی تھی، اس کے اندر وہ لوگ رہتے تھے اتنے مضبوط مکان میں جو سالہ سال تک، صدہا سال تک چلتا رہتا تھا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہاں پر کہا کہ وہ لوگ اگر ہموار زمین میں، جیسی زمین میں ہم لوگ گھر بناتے ہیں، ایسی زمین میں وہ لوگ گھر بناتے تھے تو بالکل محل کی طرح سے کھڑا ہو جاتا تھا جو سالہ سال چلنے والا ہوتا تھا۔ کہا سیدنا صالح علیہ السلام نے کہ فاذکروا آلاء اللہ، دیکھو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ فساد برپا مت کرو کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرنے کا جو سب سے صحیح اور سب سے جو درست معنی ہے اور سب سے جو پہلا معنی ہے وہ یہ کہ اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر کے دوسروں کی فرما برداری کی جائے۔ یہ زمین میں سب سے بڑا فساد ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا قرآن و حدیث کی بات کرو تو لوگ کہیں گے اختلاف کر رہا ہے۔ وہ لوگ خود 1000 اختلاف کر لیں، وہ لوگ خود سینکڑوں لوگوں کو اپنا امام بنا کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کے، اس کو وہ لوگ اختلاف نہیں مانتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اختلاف پیدا کرتا ہے۔ اب قرآن و حدیث کی بات بتلائی تو اختلاف، قرآن نے کہا کہ نہیں، زمین میں فساد برپا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی دعوت کو تکبر کے ساتھ جھٹلا دینا۔ قرآن پڑھیے نہیں مانیں گے، ابھی تو ہمارے درمیان نبی نہیں ہے لیکن نبی کی دعوت تو موجود ہے نا، ابھی اس کو پیش کیجیے تو نہیں مانیں گے، اسی کو کہتے ہیں فساد۔ نبی کی دعوت کو ٹھکرا دینا یہ فساد ہے۔ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر کے لوگوں کو بھی کفر و شرک کی دعوت دینا یہ اصل میں فساد ہے۔ صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں جو بڑے بڑے ذمہ دار اور چودھری قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ اسی طرح کی حرکت کرتے تھے۔ آج آپ ایک توحید کا کوئی مرکز بنائیے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے لگائیں گے، مختلف قسم کا ڈرامہ کریں گے، مختلف قسم سے چاہیں گے کہ لوگ ادھر نہ جائیں، اور جو کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالتے ہیں۔ جو ذرا سا ہائی فائی رہیں گے ان کو لالچ دیں گے، آپ کو یہ بنا دیں گے، آپ کو وہ بنا دیں گے، آئیے آپ ہمارے یہاں کے بڑے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، دس ہے دیٹ ہے۔ کیوں؟ تاکہ قرآن و حدیث سے ان کو دور کر دیا جائے۔ یہاں پر ولا تعثوا فی الارض مفسدین کا یہی مطلب ہے کہ کہا صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور زمین میں فساد برپا مت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، کفر و شرک سے بچو، نبی کی دعوت کو ایکسپٹ کر کے اس کے مطابق عمل کرو۔ سامعین کرام، صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ان کی قوم کے لوگوں کا اور خاص طور سے جو بڑے بڑے جو ذمہ دار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا حشر ہے، دیکھیے آگے فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه۔ ایمان لانے والے نبیوں کے صرف غریب لوگ نہیں ہوتے تھے، لیکن زیادہ جو لوگ ہوتے تھے وہ کمزور طبقے کے ہی لوگ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو معاشرے کے اندر کوئی حساب کتاب نہیں رہتا، ان کو لوگ ستاتے رہتے ہیں، ادھر سے مارا تو ادھر، ادھر سے مارا تو ادھر۔ وہ لوگ جب توحید کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں نے صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی توحید کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیا تھا۔ تو بڑے بڑے سردار جو تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، وہ اپنی قوم کے ان لوگوں سے جو کمزور تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے، ان سے کہتے، کیا کہتے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ یہ مذاق کے لیے بھی کہتے تھے اور ان پر اعتراض کرتے ہوئے بھی کہتے تھے
کہ کیا تم کو یقین ہے؟ ہم تو یقین نہیں کرتے لیکن تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے، جو وہ کہتا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ اب چونکہ وہ پیغام یقینی طور پر فطرت کی آواز، یاد رکھیے آج بڑا سے بڑا دہریہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ اوپر والے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کے شعور کے اندر ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ جو نیچے جو لوگ ہیں نا یہ معبود نہیں ہے اور نہ ہی اس کائنات کے اندر کوئی اختیار رکھتے ہیں، لہذا سب سے پہلے اس کی انگلی کدھر اٹھتی ہے؟ اوپر کی طرف، کہ اوپر والے سے نہیں بچو گے، اوپر والے سے ڈرو، اوپر والے کا کرم ہے۔ بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ فطرت کی آواز، فطرت کی آواز ہے۔ اسی لیے کمزور لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ انا بما ارسل به مؤمنون، رسول صالح جو کچھ لے کر کے آئے ہم تو اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز بالکل سچی آواز ہے، توحید کی آواز ہے۔ اس کے مقابلے میں جو گھمنڈی قسم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، جو لوگ متکبر تھے ان لوگوں نے کہا کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو اور جس کے سچے ہونے کا تم کو یقین ہے، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی ہیں جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا